اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی انصاریان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایم ایس انصاری ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہم اپنے تمام ناظرین، ہمارے سننے والوں، ہمارے چاہنے والوں کو ہمارے یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر سے دل سے خوش آمدید۔ تو دوستوں، اس سے پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1456 سے لے کر 1460 تک کی احادیثیں وہ سنائی تھیں، اور اب مزید اس سے آگے 1461 سے لے کر 1465 تک کی احادیث میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا۔ تو آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے اب ہم ویڈیو کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1461 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا، ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے کہا کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مدینہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار تھے، اپنے کھجور کے باغات کی وجہ سے، اور اپنے باغات میں سب سے زیادہ پسند انہیں بیرہا کا باغ تھا۔ یہ باغ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں تشریف لے جایا کرتے اور اس کا میٹھا پانی پیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی پیاری سے پیاری چیز نہ خرچ کرو۔ یہ سن کر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی پیاری سے پیاری چیز نہ خرچ کرو، اور مجھے بیرہا کا باغ سب سے زیادہ پیارا ہے، اس لیے میں اسے اللہ تعالیٰ کے لیے خیرات کرتا ہوں، اس کی نیکی اور اس کے ذخیرہ آخرت ہونے کا امیدوار ہوں۔ اللہ کے حکم سے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناسب سمجھیں اسے استعمال کیجیے۔ راوی نے بیان کیا کہ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوب، یہ تو بڑا ہی آمدنی کا مال ہے، یہ تو بہت ہی نفع بخش ہے، اور جو بات تم نے کہی میں نے وہ سن لی، اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تم اسے اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو دے ڈالو۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں ایسا ہی کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے اسے اپنے رشتہ داروں اور چچا کے لڑکوں کو دے دیا۔ عبداللہ بن یوسف کے ساتھ اس روایت کی مطابقت روح نے کی ہے۔ یحییٰ بن یحییٰ اور اسماعیل نے مالک کے واسطے سے رابح کے بجائے راہح نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1462 میں ارشاد ہے کہ ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں محمد بن جعفر نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھے زید بن اسلم نے خبر دی، انہیں ایاز بن عبداللہ نے
اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں عیدگاہ تشریف لے گئے، پھر نماز کے بعد لوگوں کو واعظ فرمایا اور صدقہ کا حکم دیا۔ فرمایا لوگو صدقہ دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کی طرف گئے اور ان سے بھی یہی فرمایا کہ عورتوں صدقہ دو کہ میں نے جہنم میں بکثرت تم ہی کو دیکھا ہے۔ عورتوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ میں نے تم سے زیادہ عقل اور دین کے اعتبار سے ناقص ایسی کوئی مخلوق نہیں دیکھی جو کار آزمودہ مرد کی عقل کو بھی اپنی مٹھی میں لے لیتی ہو۔ ہائے اے عورتوں! پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس گھر پہنچے تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ عنہا آئیں اور اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ زینب آئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کون سی زینب؟ کیونکہ زینب نام کی بہت سی عورتیں تھیں۔ کہا گیا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا انہیں اجازت دے دو۔ چنانچہ اجازت دے دی گئی۔ انہوں نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ آج آپ نے صدقہ کا حکم دیا تھا اور میرے پاس بھی کچھ زیور ہے جسے میں صدقہ کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے خاوند ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اور ان کے لڑکے اس کے ان مسکینوں سے زیادہ مستحق ہیں جن پر میں صدقہ کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے صحیح کہا، تمہارے شوہر اور تمہارے لڑکے اس صدقے کے ان سے زیادہ مستحق ہیں جنہیں تم صدقہ کے طور پر دو گی۔ معلوم ہوا کہ اقارب اگر محتاج ہوں تو صدقہ کے اولین مستحق وہی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1463 میں ارشاد ہے کہ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے سلیمان بن یسار سے سنا، ان سے عراق بن مالک نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر اس کے گھوڑے اور غلام کی زکوٰۃ واجب نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1464 میں ارشاد ہے کہ ہم سے مسدد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، ان سے خصیم بن عراق بن مالک نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے۔ دوسری سند، اور ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے وحید بن خالد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے خصیم بن عراق بن مالک نے بیان کیا، انہوں نے اپنے باپ سے بیان کیا، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر نہ اس کے غلام میں زکوٰۃ فرض ہے اور نہ گھوڑے میں۔
صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1465 میں ارشاد ہے کہ ہم سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے حشام دستوائی نے یحییٰ سے بیان کیا، ان سے ہلال بن ابی میمونہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عطار بن یسار نے بیان کیا، اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن منبر پر تشریف فرما ہوئے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے متعلق اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم پر دنیا کی خوشحالی اور اس کی زیبائش و آرائش کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اچھائی برائی پیدا کرے گی؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس لیے اس شخص سے کہا جانے لگا کہ کیا بات تھی؟ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بات پوچھی، لیکن آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے بات نہیں کرتے۔ پھر ہم نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ بیان کیا کہ پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسینہ صاف کیا، جو وحی نازل ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنے لگتا تھا۔ پھر پوچھا کہ سوال کرنے والے صاحب کہاں ہیں؟ ہم نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سوال کی تعریف کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھائی برائی نہیں پیدا کرتی، مگر بے موقع استعمال سے برائی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ موسم بہار میں بعض ایسی گھاس بھی اگتی ہے جو جان لیوا یا تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے۔ البتہ ہریالی چرنے والا وہ جانور بچ جاتا ہے کہ خوب چرتا ہے، اور جب اس کی دونوں کھوکھیں بھر جاتی ہیں تو سورج کی طرف رخ کر کے پاخانہ پیشاب کر دیتا ہے اور پھر چرتا ہے۔ اسی طرح یہ مال و دولت بھی ایک خوشگوار سبزہ زار ہے، اور مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جو مسکین، یتیم اور مسافر کو دیا جائے، یا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اگر کوئی شخص زکوٰۃ حقدار ہونے کے بغیر لیتا ہے تو اس کی مثال ایسے شخص کی سی ہے جو کھاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اور قیامت کے دن یہ مال اس کے خلاف گواہ ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کیا کریں، اور ہمیں یہ بھی بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر آپ مزید احادیث سننا چاہتے ہیں تو آپ اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے سن سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ آپ اجازت دیجیے، لیکن جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک بہت چھوٹی سی التماس کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل دی انصاریت کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں، یا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں، اور گھنٹی کے نشان کو آپ ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوا کرے تو اس کی اطلاع آپ کو سب سے پہلے ملے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک، انسٹاگرام اور لنکڈ ان میں بھی فالو کر سکتے ہیں۔ تو اب انتظار کیجیے ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔